عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھی اور میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، سورۃ النمل کی آخری آیات تلاوت کی ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا. وہم من فزع یومئذ آمنون، اور ایسے لوگ اس دن ہر قسم کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے. ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگوں کو منہ کے بل آگ میں ڈال دیا جائے گا. هل تجزون الا ما کنتم تعملون، تمہیں کسی اور بات کی نہیں، انہی اعمال کی سزا دی جائے گی جو تم کیا کرتے تھے. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ان سے کہہ دو مجھے یہی حکم ملا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اس شہر کو حرمت بخشی، یعنی مکۃ المکرمہ. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کا مالک وہی ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہ حکم ملا ہے میں فرما برداروں میں شامل رہوں. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں. فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اب جو شخص ہدایت کے راستے پر آئے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے راستے پر آئے گا. وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور جو گمراہی اختیار کرے گا تو کہہ دینا میں تو بس ان لوگوں میں سے ہوں جو خبردار کرتے ہیں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہہ دو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا پھر تم انہیں پہچان بھی لوگے. وما ربک بغافل عما تعملون، اور تمہارا پروردگار تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے. اس سورۃ النمل کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کہ جو نیکی لے کر آیا اس کو اس سے بہتر اجر ملے گا.
اور یہ لوگ قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے بھی محفوظ ہوں گے. مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہاں حسنہ لفظ جو آیا ہے اس سے مراد کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. کیونکہ دو ہی قومیں، ایک مومن ایک کافر. ان دو قوموں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں دوسری جگہوں پر بھی فرمایا ہے. منافق کوئی تیسری قوم نہیں، منافق بھی کافر میں جائے گی، کیونکہ یہ دل سے مسلمان نہیں ہوتے. جو منافق اعتقادی ہے، زبان سے تو اسلام ہے، دل میں کفر ہے، کافر ہے. تو اللہ تعالی نے دونوں کو بارے میں فرمایا کہ جو کلمہ گو ہے، جو مومن ہے، جو اللہ پر ایمان لانے والا، دنیا میں تکلیفیں تھی، دنیا میں مختلف چیزیں تھیں، لیکن قیامت کے دن ان پر کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. یہ سارے لوگ امن سے جنت کے اندر پہنچ جائیں گے. اور جو لوگ کافر ہیں ان لوگوں کو اوندے منہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا اور انہیں بتلایا جائے گا تمہارے اعمال کی سزا ہے، کسی اور چیز کا بدلہ نہیں مل رہا، یہ تمہارے ہی اس بات کا بدلہ ہے جو تم نے دنیا میں کیا. اور مفسرین کرام نے دوسرا قول بھی اختیار فرمایا کہ حسنہ سے مراد یہاں نیکی ہے، نیک اعمال ہیں، فرائض، عبادات، نوافل، سارے کے سارے اس کے اندر ہیں. اور آگے جو آیا ومن جاء بالسیئہ، اس سے مراد ہر برائی، ہر گناہ، ہر اللہ کی نافرمانی. لہذا جو نیکی کرے گا فرمایا اس نیکی کا بدلہ آخرت میں اس سے بہتر ملے گا. جس کو فرمایا گیا کہ بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کو 10 گناہ عطا فرماتے ہیں، اور جو برائی کر کے آئے گا تو اس برے عمل کا بدلہ بھی اس کو ملے گا اور اس کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، پھر جہنم میں ڈالا جائے گا. اب یہاں پر جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. حقیقی کامیابی دنیا کی نہیں ہے. ایک آدمی دنیا کے اندر چاہے اس کا اپنا گھر تھا یا نہیں تھا، چاہے اچھا کھانے کو ملا یا نہیں ملا، چاہے اس کو دنیا کے حالات اچھے تھے یا نہیں تھے، لیکن اگر وہ اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، اس سے بڑا کوئی آدمی دنیا میں کامیاب نہیں ہے کہ ایمان لے کر ساتھ چلا گیا، کلمہ لے کر ساتھ چلا گیا. آج کفر کی نہ صرف کفر کی بلکہ کفر کے لبادہ اوڑھ کر بعض لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان کھڑا ہے جو ہمارے ایمان پر حملہ آور ہے، ہمارے ایمان پر، اور ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا. اس وقت پوری دنیا کے اندر ایسے ایسے نوجوانوں کو کھڑا کر دیا گیا ہمارے خلاف. وہ بظاہر لبادہ انہوں نے اسلام کا اوڑھا ہے لیکن وہ اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ انہوں نے 10 باتیں کرنی ہیں، 9 باتیں وہ کریں گے جو میں نے اور آپ نے قرآن میں سنی، حدیث میں سنی، اپنے علماء سے سنی، یہ دین کی باتیں. ایک بات وہ اپنی کر کے جائے گا اور ہم کہیں گے جب 9 باتیں ٹھیک کی یہ 10ویں بات بھی ٹھیک ہوگی. دل کھٹکے گا، یار یہ بات تو آج تک سنی نہیں، یہ بات تو سنی نہیں میں نے، دل تو کھٹک آیا، ہم نے پوچھا نہیں کسی سے، ہم نے کہا 9 بات ٹھیک کی، یہ 10ویں بات بھی ٹھیک ہے. وہ 10ویں بات ٹھیک کرتے 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 اس کی طرف ہوتے ہوتے آخر ایک دن وہ ہمیں ہمارے بڑوں سے توڑ دے گا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کاٹ دے گا. ایک دن وہ آ کر یوں بولنا شروع ہو جائے گا نعوذ باللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی جھوٹی ہیں. یہ بات صرف یہاں تک نہیں ہے، اس وقت سوشل میڈیا پر ایسے لوگ موجود ہیں بڑے بڑے غامدیت کے دعوے دار، وہ حدیث کو منکر ہے، حدیث کا انکار کرتا ہے کہ یہ حدیث ہے نہیں. نعوذ باللہ بخاری شریف پر اعتراض، مسلم شریف پر اعتراض، ہر پر ایک پر اعتراض. نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ثابت نہیں ہے. نعوذ باللہ جو ہمارا دل کہے وہ کرو، عقل کے پیچھے چلو. عقل ہی ہدایت کے لیے کافی ہوتی. رب کا قرآن کیوں اترتا؟ اللہ کا قرآن وہاں آتا ہے جہاں جا کر عقل ختم ہو جاتی ہے. عقل کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہیں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے. اپنے ذہن کو یہاں رکھنا چاہیے، سمجھانا چاہیے سب کو. اس لیے قرآن و حدیث میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کر دیا، یہ گوگل سے نہیں ملے گا، اس میں سرچ کرنے سے نہیں ملے گا، یہ ملے گا قرآن و حدیث. قرآن سے ملے گا، حدیث جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملے گی، وہاں سے نہیں. نئی سے نئی باتیں، نئی سے نئی. ہر کوئی اس وقت سوشل میڈیا پر کمانے کا دھندا ہے، کمانے کا.
میری ریٹنگ بڑھ جائے, میرے لائکس بڑھ جائیں, پیسہ کمانے کا طریقہ, زیادہ سے زیادہ لوگ مجھے فالو کریں, یہ کیا ہوگا؟ پیسہ اس کو زیادہ آنا شروع ہو جائے گا. اس کے لیے وہ نئی بات کرتا ہے, ایسی باتیں کرے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں نہیں, روز ہی نئی ایک ویڈیو بھیج دیں گے, یہ جی انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے غلط ہے, 100% غلط بات کر رہا ہے, من گھڑت بات کر رہا ہے, اپنی طرف سے نکال کر بات کی, لیکن آگے والا کو پوچھنے والا نہیں, ارے کہاں سے لے کر آیا, حوالہ بھی تو دو, کوئی حدیث کی کتاب بھی تو دکھاؤ ہمیں. نہیں ہے, یہ حملہ ہو رہا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا, اپنی نیکی, اپنا ایمان جو دنیا میں سلامتی کے ساتھ لے کر چلا گیا, یہ کامیاب ہے. اللہ سے مانگنا چاہیے, اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں, ہماری نسلوں کو, قیامت تک آنے والی نسلوں کو سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے لے جائے. آمین. سلامتی ایمان کے ساتھ چلے جائیں, بڑی کامیابی. اور نیکیوں کی تو وہاں ضرورت ہی ضرورت ہے, نیکیوں کی تو ضرورت ہی ضرورت ہے. آج ہم نیکی چھوڑ رہے ہیں, اس نیکی نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہمیں نیکی کی قدر و قیمت کا پتہ ہی نہیں ہے. پیسہ وہ تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, نیکی چھوڑ دی. اور ایسی نیکیاں جس کے لیے کوئی محنت نہیں ہے, کوئی تگ و دو نہیں ہے, کوئی آپ کو وقت خرچ نہیں کرنا پڑے گا, کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی, کوئی آپ کو بہت زیادہ آزمائش میں نہیں جانا پڑے گا. نہ, ایسی نیکیاں جو تھوڑی کاموں, تھوڑی سی توجہ سے ہو جائیں, وہ آج نیکیاں ہمارے اندر سے نکل چکی ہیں. توجہ ہی نہیں. قیامت کے دن کیا کام آئے گا؟ نہ اولاد کام آتی ہے, نہ ماں باپ کام آنے, نہ بیٹا بیٹی کام آنے, نہ شوہر بیوی کے, نہ بیوی شوہر کے. قرآن نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا, ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا. اس دن تو ایک نیکی چاہیے ہوگی, ایک نیکی مل جائے, ایک نیکی مل جائے. کہاں سے لے گا؟ کوئی نہیں دینے والا. یہ دنیا میں والد جو اپنے کروڑوں کی پراپرٹی اپنے بیٹوں کے نام کر دیتا ہے نا, یہ بھی اس دن ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. نہیں, یہ نہیں دے سکتا. وہ شوہر جو اپنے بیوی کے لیے سب کچھ کر گزرتا ہے, وہ بھی اپنی بیوی کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہ قرآن کا اعلان ہے, یہ کسی عام آدمی کا نہیں ہے, عام آدمی کی بات نہیں ہو رہی ہے. اس دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے. اس دن اپنی نیکیاں جمع کرنے کا موقع آج ہمارے پاس ہے کہ ہم نیکیاں جمع کریں, نیکی کی طرف آئیں. مثلا تہجد کی نماز کا سنتے ہیں ہم, اور تہجد کی نماز کا سن کر ہم پیچھے ہٹ جاتے کہ رات کے آخری پہر میں اٹھنا پڑے گا, اٹھ کر پھر تہجد پڑھنی پڑے گی. مشکل لگتا ہے, یہ نیکی آپ کو مشکل لگتی ہے, لیکن کچھ نیکیاں تو آسان ہیں, وہ کیوں نہیں کر لیتے ہم؟ وہ کون سا آسان نیکیاں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین ایسا عطا فرمایا کہ اس میں جتنی بھی ہماری ضروریات زندگی ہیں, اگر وہاں نیت اچھی کر لے, نیت اچھی کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ثواب عطا فرماتے ہیں. نیت اچھی کرنے پر. کسی آدمی کا کپڑے کا کاروبار ہے, میں تو چند مثالیں عرض کر رہا ہوں, سب تو بیان کرنا مشکل ہے, کچھ باتیں میں عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دے, ہم سب کو اس پر مل کر عمل کرنے والا بنا. چھوٹی نیکی, اور چھوٹی نیکی ایسی ہے جو بندے کا کام بنا دیتی, اس پر بھی عرض کر دوں گا چند احادیث. کپڑے کا کام کرتا ہے مثلا, اب کپڑے کے کاروبار میں کیا نیت کرے؟ کپڑے کا کام ہے اس کا, تو یہ ذہن میں نیت کر کے صبح جانا ہے اپنے کپڑے کے کاروبار کے لیے, یہ نیت کر کے جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذمے میں رکھا ہے اپنے سطر کو ڈھانپنا. مرد کے لیے الگ حصہ ہے, عورت کے لیے الگ حصہ, جسم ڈھانپنا. تو یہ جو جسم ڈھانپنے کے لیے جو چیز ہے وہ کپڑا ہے. میں مسلمانوں کے اس واجب کی ادائیگی میں ان کی مدد کرنے کے لیے اپنا کاروبار کر رہا ہوں. یہ اگرچہ پیسے سے کپڑا بیچے گا, اللہ اس پر بھی اس کو ثواب عطا فرمائیں گے. کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے, اس پر بھی ثواب عطا فرمائے. کوئی سرکاری ملازم ہے, اس نیت سے سرکاری اپنی ملازمت پر جائے. ایسے نہیں سرکاری ملازم گھر میں بیٹھا ہے, آج کل بڑے ملازم ہیں سرکاری بڑی جگہوں پر, ان کو کوئی ثواب نہیں ملنا گھر بیٹھے, بلکہ ان کی تنخواہ لینا بھی حرام ہے, جائز نہیں ہے. یہ عرض کر دوں, جو گھر بیٹھے تنخواہ لیتے ہیں. سرکاری ملازم کسی بھی عہدے پر اس نیت سے جائے, اس نیت سے اس عہدے کو قبول کیا, اس نیت سے یہ ملازمت لی کہ مجھے لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع ملے گا, مخلوق خدا کی خدمت ہوگی اور مجھ سے ان کو فائدہ پہنچے گا, اس لیے میں یہ نوکری پر جا رہا ہوں. اس پر بھی اللہ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے. اچھی نیت ہوگی, یہ کام کرنے جا رہا ہے, یہ نیت اچھی ہوگی اس کی کہ نہیں ہوئی. ایسے ہی لکھائی, آدمی عام طور پر اپنی لکھائی عجیب ہوتی ہے ہماری. تحریر, کوئی چیز لکھ کر کہہ دیا جائے کہ دے دو تو وہ لکھ کر دیتے, پتہ ہی نہیں چلتا. اپنی تحریر اچھی بنائی, خوبصورت بنائی, اس نیت سے کہ پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو, اس کو سہولت ملے. یہ تحریر سیکھنے پر, لکھنے پر بھی اللہ ثواب عطا فرمائیں گے. بیوی گھر کے اندر اس لیے زیب و زینت کرتی ہے, دنیا کے لیے نہیں. آج بیویاں دنیا کے لیے زیب و زینت کرتی ہیں, عورتیں دنیا کے لیے زیب و زینت کرتی ہیں. کسی فنکشن میں جانا ہے, کسی شادی میں جانا ہے, کسی فلاں جگہ جانا ہے, تیاری ہو رہی ہے,
گھنٹے لگ رہے ہیں, تیاری میں لگی پڑی ہے. کس کو دکھانا ہے جا کر؟ شوہر نہیں دیکھنے والا, کوئی نہیں دیکھنے والا, باہر دنیا کو دکھانے کے لیے یہ کام ہو رہا ہے سارا. ناجائز ہے اس نیت سے اگر کیا جائے گا, اور اگر مردوں کی نیت ہے تو پھر غلط ہو گیا اور گڑبڑ ہو گئی. مرد اپنی شوہر کی نیت سے ہو, زیب و زینت گھر میں اختیار کی اس نیت سے کہ میرا شوہر دیکھ کر مجھے خوش ہو جائے گا, یہ اس کا زیب و زینت اختیار کرنا جائز بھی ہے, ثواب بھی ہے اس کے اوپر, یہ ثواب مل رہا ہے اس کے اوپر, اس کی اجازت ہے. یہ اپنے ذہن میں رکھیں. کوئی بھی کام ہے, صبح سے کھانا ہے, کھانا اس نیت سے ہم کھا رہے, کھانا کھانے کے لیے بیٹھے, پانی پینا ہے, پانی بھی پینا ہے ہم نے, آرام بھی کرنا ہے, یہ سارے تھوڑی تھوڑی چیزیں کرنا. کھانا کھانے اس لیے بیٹھے کہ کھانا کھانے کے بعد جسم میں قوت پیدا ہوگی, یا اللہ اس قوت کو میں آپ کی عبادت میں لگاؤں گا, نماز میں لگاؤں گا, تلاوت میں لگاؤں گا, روزے میں لگاؤں گا, حج کی توفیق دی حج میں لگاؤں گا. یہ کھانا بھی اس کا عبادت بن رہا ہے. گھر میں آئے, چھوٹا بچہ دیکھ کر پیار کرنے کو دل چاہا, اس لیے اس سے پیار کیا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کیا کرتے تھے, میں بھی پیار کر رہا ہوں, پیار کرنے پر بھی اللہ ثواب عطا فرما رہے ہیں. مہمان گھر میں آ گیا, مہمان کا اکرام کرنا ہے, مہمان کے لیے دعوت کا انتظام کیا, تو دعوت کا انتظام ہو رہا ہے, اس نیت سے کیا کہ مہمان کا اکرام سنت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اس لیے مہمان کا اکرام کر رہے ہیں. یا آپ کی جتنی بھی تگ و دو ہے خواتین کی اس دعوت کی تیاری کے لیے, سب پر اللہ ثواب عطا فرمائیں گے. ہے نیت تھوڑی سی ٹھیک کر لی, نیت تھوڑی سی ٹھیک کر لی, بس توجہ ہو گئی, اس پر اللہ ثواب عطا فرما رہے, نیکیاں مل رہی ہیں, نیکیاں مل رہی ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا, صدقہ کرنا, عام طور پر صدقہ کرنے میں پیسہ خرچ ہوتا ہے, بہت سارے لوگ پیسہ نہیں ہے, کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کوئی کسی مسلمان سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملے, اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. خندہ پیشانی کیا ہے؟ مسکرا کر ملنا, مسکرا کر ملنا, چہرے پر 12 بجے ہوئے نہ ہوں, چہرہ سپاٹ ہے, کوئی بھی آ جائے ان کے چہرے پر کوئی حرکت ہی نہیں آتی, مسکراہٹ ہی نہیں آتی. بعض مرد بھی ایسے, بعض عورتیں بھی ایسی ہیں, سپاٹ ایسے, بڑی, وہ اپنے آپ کو سمجھتے میں بڑا فن خان ہوں, میں بڑی اونچی پیسے والی ہوں, میری مسکراہٹ نہیں آ سکتی, غصہ. یہ کون سی بات ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ ہمارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, یہ اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو اس امت کا یوسف کہا گیا, ایسے خوبصورت. فرمایا جب بھی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکرا کر ملا کرتے تھے. یہ سنت پر کون عمل کرے گا؟ کج میں بڑا دیندار بن گیا, بڑی تسبیح چل رہی ہے, اب خواتین بھی گھر میں بڑی تسبیح چلا رہی ہیں, اور جب کوئی ملنے کے لیے گیا منہ پر 12 بجا رکھے, یہ کون سی سنت ہے؟ یہ کہاں سے لے کر آئے؟ پیار سے بات کرنا, مسکرا کر مل لینا, اچھی بات کر دینا صدقہ ہے, اس پر تو اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو رہا, تو گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ جھگڑا ہی ہو رہا ہے. بیوی کے چہرے پر بھی 12 بجے ہوئے ہیں, شوہر کے چہرے پر ویسے ہی 12 بجے رہتے ہیں. جو گھر میں داخل ہوتا ہی 12 بجا لے گا کہ بات ہی نہیں کرنی. گھر کے باہر بیٹھا ہے, بڑی گپ شپ لگا کو, بڑی ہنسی کہوں کی آوازیں آئیں گی. گھر میں داخل ہوتے ہی پتہ نہیں اس کو کیا ہوتا ہے کہ اس کے چہرے پر 12 بج جاتے ہیں. کیا ہوا بھائی؟ کیا گھر والوں کا حق نہیں ہے؟ یہ جو آج بیوی بن گئی, یہ جو آج ہماری اولاد ہے, یہ جو ہمارے بچے ہیں, یہ جو ہماری بیٹیاں ہیں, ان کا حق نہیں ہے کہ آپ کو مسکراتا ہوا دیکھیں؟ یہ کوئی ظلم کیا انہوں نے ہمارے ساتھ مل گئے؟ یہ اللہ کے بندے اور بندیاں, ان کا حق ہے ہمارے ذمے میں. کسی مسلمان کا دل خوش کر دینا بھی عبادت ہے, اور مسلمان کے یہ تو ہمارے ذمہ داری میں آتے ہیں. یہ بچے ہیں ہمارے, یہ ماں باپ ہیں ہمارے, یہ ہماری بیوی, اس کے ساتھ کوئی گل مل کر بات کر لو بھائی. نہیں, یہ خندہ پیشانی سے نہیں ملنے کے لیے تیار, اور سمجھتے ہیں کہ میں تسبیح کر رہا ہوں, میں تو تلاوت میں مصروف ہوں, میں تو یہ تسبیح یاد کر کے آیا, صف اول میں نماز پڑھ کے آیا, 7ویں آسمان پر پہنچا ہوا ہے. یہ نیچے اترنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, نیچے نہیں اتر سکتا. ہمارے حضرت والا نفر اللہ عمر کو تو ارشاد فرماتے تھے, فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی میں جب گھر میں آتا ہوں سب دبک کر بیٹھ جاتے ہیں, کسی کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. فرمایا انسان گھر میں آئے, شیر آیا ہے. اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے آتے ہیں؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی مسکراتے ہوئے چہرے سے آیا کرتے تھے. آج یہ بھی چیز ہمارے اندر سے, بلکہ مسکرانا تو ہم دین کے خلاف سمجھتے ہیں. مسکرانا, پہلے ہی ڈپریشن ہے, اتنی زیادہ ٹینشن ہے, ڈپریشن میں رہے گا, ٹینشن میں رہے گا, منہ بسوڑ کے بیٹھا رہے گا. ہاں, گندی فلم دیکھ کر, ننگی فلم دیکھ کر, کامیڈی شو دیکھ کر بڑا ہنسے گا. نہیں ہنسے گا تو یہاں نہیں ہنسے گا. کیوں بھائی, کیا ہو گیا؟ گناہ دیکھ کر ہنسنا یہ جرم ہے, گناہ دیکھ کر ہنسنا یہ جرم ہے. اور مسلمان کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے, اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے ہنسنا عبادت ہے, صدقے کا ثواب ہے. یہاں کیوں نہیں ہنستے؟ یہاں کیا مسئلہ ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاح بھی ثابت ہے. مزاح جس کو ہم کہتے ہیں مذاق کرنا, مذاق ہماری طرح کا نہیں ہوتا کہ ہم دوسرے کی عزت ہی اتار کر رکھ دیتے ہیں, ہمارا مذاق ایسا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مزاح فرمایا ہے.
آپ نے بھی مزاح فرمایا، ایسا نہیں مزاح جو جھوٹ پر مشتمل ہو، نا مزاح فرمایا، اس کے واقعات بڑی ایک طویل فہرست ہے، یہ آپ کے اخلاق میں ایک بڑا اہم کردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہم نے آپ میں نرم خوئی رکھی ہے، نرم خوئی آپ کی ذات اقدس میں، آپ مسکرا کر ملتے ہیں، آپ ہر ایک سے ایسے ملتے ہیں جیسے اس کے جان پہچان والے، اور جب تک دوسرا ہاتھ چھوڑ کر نہیں جاتا آپ نہیں جاتے، آپ اس کی طرف متوجہ رہتے، گھر میں آتے تو گھر میں بھی یہ کیفیت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت کے اندر ہے۔ یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آنی چاہیے نا، یہ لیکن آج ہمارے جو بزرگ ہیں وہ ایک طرف ہے، ہماری نوجوان دوسری طرف ہے، یہ ایک الگ المیہ ہے۔ بزرگ گھر کے اماں ابا ہے، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، وہ ایک الگ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو بچے ہیں جو نوجوان ہیں وہ ان کی طرف رخ کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ کہتے دور ہی رہو ان سے، اچھا ہے دور رہنا۔ تو کون ایک دوسرے کا حق ادا کرے گا؟ یہ حق اس وجہ سے نہیں ادا ہو رہا کہ وہ صاحب ہمیشہ غصے میں رہتے ہیں، اس بچے کو پتا ہے تو جاتے ہی وہاں سے ڈنڈا ہی بڑھنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہونا۔ تو یہ اگر کام رکھا جائے گا تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ مسکرا کر ملنا صدقہ ہے، اپنے اندر عادت ڈالنی چاہیے کہ کوئی ملنے کے لیے آئے اس سے مسکرا کر مل لے، تاکہ وہ سمجھے کہ ہم اپنوں میں آیا ہوں، میں غیروں میں نہیں آیا، کہ چہرہ ایسا بنا کر بیٹھ گئے کہ وہ بس سمجھے کہ بھائی 2 منٹ کے اندر بھاگو نکلو یہاں سے، یہاں بیٹھ کر کیا کرنا، یہاں تو فائدہ ہی نہیں، اور گھر میں تو یہ حالات چل رہے ہیں، اس لیے آپس کے اندر حقوق ادا نہیں ہو رہے۔ یہ خندہ پیشانی سے ملنا، یہ چھوٹی سی عادت بنا لے آدمی، اس پر روزانہ کتنے لوگوں سے ملے، سب پر صدقے کا ثواب مل رہا ہے، صدقے کا ثواب۔ یہ ایک چھوٹی سی ادا ہے جو اپنے اندر اپنانے کی ضرورت ہے۔ عیادت کرنا کسی مریض کی کوئی لمبا چوڑا کام نہیں، کہیں جانے پتہ چلا بیمار ہے عیادت کر لو، عیادت کا مطلب یہ نہیں گھنٹوں اس کے بعد بیٹھ جاؤ اور وہاں بیٹھ کر پھر مال بھی اینٹنے لگو، نہ، یہ بھی چکر ہمارے یہاں بڑا برا ہو گیا کہ اس صاحب تشریف لائیں، اب اس کی خاطر تواضع کرو بھی، کیوں خاطر تواضع کیوں کرو؟ آپ عیادت کے لیے آئے، 5 منٹ کے لیے عیادت کرو، اٹھ کے گھر جاؤ، اپنا گھر جا کے چائے پیو، چائے بسکٹ کا وہی کام چلے، کھانے کا وہی کام چلے، نہیں بیٹھے وہاں ذمہ داری سے بیٹھے، ٹیک لگا کر بیٹھے، تکیہ لگا کر بیٹھے، جانا ہی نہیں، میت پر بھی آگے وہیں سے بھی نہیں اٹھنا، کھانا کھا کے ہی جانا ہے یار، یہ کھانے کی جگہ ہے کیا؟ یہاں ولیمہ ہو رہا ہے کیا؟ نہیں سمجھتے، پتہ نہیں ہم کیوں نہیں سمجھتے یہ، اور یا کوئی سمجھتا ہے میں عیادت کرنے تب جاؤں گا جب میرے ہاتھ میں فروٹ کا شاپر ہوگا۔ یہ عیادت میں یہ چیزیں نہیں ہے، عیادت میں محبت ہے۔ محبت میں کیا ہے؟ عجیب بات یاد آ گئی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، فرمایا اس کو جا کر جو آدمی تسلی دے، تسلی کے 2 جملے بول لیں، تسلی دے دی، فرمایا تسلی دینے والے کو اللہ اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا اس تکلیف والے کو تکلیف پر ملا ہے۔ ہم تسلی وسلی نہیں دینے جاتے، ارے یار تو نے ایسا کیوں کر دیا، تم مجھ سے مشورہ لیتا، مجھ سے بڑا فن خان کوئی نہیں ہے، میں بڑا عقل مند، میں بڑا سمجھدار، اور اتنی سمجھداری والی باتیں لے کر آئے گا نا دسیوں، یہ جو اپنی عقل مندی ہے نا یہ ایک طرف رکھ لیا کریں، اس وقت تسلی کے 2 جملے بولتے۔ کتنے ایسے لوگ میں جانتا ہوں ایسے، وہ بیچارے صرف 2 بول کے منتظر تھے، 2 بول کے، ان کو ذرا اپنے سینے سے لگا لو، ان کا سینہ آپ کے سینے سے ٹکرایا اور اس نے اپنا سر آپ کے کندھے پر رکھا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، 2 منٹ کے اندر اس کے دل کے اندر جو کچھ غبار تھا باہر آ گیا، اب اس کو تسلی ہو گئی الحمدللہ۔ کندھا ایسا چاہیے، ایسا کندھا بنا لو اپنا کہ دوسرے کا دکھ درد بانٹنے والے بن جائیں۔ ہمارا کندھا ایسا نہیں، ہم اس کندھے میں، بلکہ ہم تو اپنی بیٹی کو ساتھ لگانے کے لیے تیار نہیں، اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لگانے کے لیے تیار نہیں، گھر میں بیوی ہے اس کو ساتھ لگانے کے لیے تیار نہیں، اماں ابا کو ساتھ لگانے کے لیے تیار نہیں، ہم تو اتنی دوریاں کر بیٹھے ہیں۔ یہ تو میں دوسروں کی بات کر رہا ہوں تسلی کی، یہ تو گھر والے جن کا ذمہ داری ہمارے اوپر آتی وہ بھی نہیں کرتے ہم۔ تو عیادت کے لیے ہم چلے جائے، فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہ بندہ عیادت کر رہا ہے ایسا ہے جیسے جنت کے باغ میں بیٹھا ہے، اور اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ کوئی لمبا چوڑا کام ہے، نیکیاں ہی نیکیاں جمع ہو رہی ہیں، نیکیاں ہی نیکیاں جمع ہو رہی ہیں، لیکن وہاں 5 منٹ بیٹھو، اٹھ کے آ جاؤ۔ ہاں اگر آپ کی بہت ہی گہری دوستی ہے اور وہ آدمی اصرار کر رہا ہے مریض کہ نہیں آپ کے بیٹھنے سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، آپ میرے پاس بیٹھے رہو، تو پھر ٹھیک ہے، اچھے انداز میں بیٹھے، اچھے انداز میں بیٹھ جائے، اور اس کا دل اگر ہمیں پتا ہے کہ ہم سے اس کا دل لگتا ہے، خوش ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے یہ تھوڑی دیر بیٹھے، پھر بیٹھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جھوٹ موٹ میں پوچھیں میں بس جا رہا ہوں، وہ کہتا نہیں بیٹھ کہ چل بھائی بیٹھو، کوئی بات نہیں، مجھے کہا تھا بیٹھ جاؤ۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے لکھا غالباً واقعہ ان کا کہ ایک آدمی تیمار دی بیماری کی عیادت کے لیے آیا، آ کر بیٹھ کے جانے کا نام ہی نہ لے، تو حضرت کے بعد بہت سارے لوگ آ رہے تھے، اس نے دیکھا کہ حضرت کو کچھ تکلیف ہو رہی ہے، کہا حضرت اجازت ہو تو اندر سے دروازہ بند کر دوں تاکہ باہر سے لوگ نہ آئیں؟ فرمایا ہاں دروازہ بند تو کر دو لیکن باہر سے جا کے بند کر دے، اندر سے نہ کر، باہر سے کر، تو بھی باہر جا، مطلب یہ تھا تیرے سے تکلیف پہنچ رہی ہے مجھے،
اب بعض ایسے بیٹھ جاتے ہیں، یہ اس عیادت کا کوئی ثواب نہیں ملنا اب، کہ یہ سمجھے میں جنت کے باغ میں ہوں، آگے والے کو تکلیف پہنچا رہا ہے. تکلیف نہیں دینی کسی کو اپنی ذات سے، تو عیادت کرنا 5 منٹ کا کام ہے، کر کے نکل جائے اور اپنے کام سے چلا جائے. یہ عیادت کی سنت ہے. یہ ہم نے ان دنیا کے چکروں میں یہ سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ چکے ہیں. مسکرا کر ملنا ہے، یہ عیادت کیا، اس کے بعد چلا جائے. یہ آسان سی نیکی ہے، بندہ کر لے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ثواب عطا فرماتا ہے. راستے میں تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹا دینا. حدیث شریف میں ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا، کانٹے دار کوئی جھاڑی بڑی ہوئی تھی، اس نے اس نیت سے اٹھا دی کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے گزرنے والے کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی قدر فرما کر اس کی بخشش فرما دی. یہ کوئی لمبا چوڑا عمل ہے. راستے میں جاتے ہوئے کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، کوئی پتھر نظر آ گیا، کوئی ایسی چیز نظر آ گئی، ہمیں پتا ہے کہ لوگ گزریں گے ان کو تکلیف ہوگی. اب یہ تو باہر کی بات ہوگی، اندر کی گھر کی بات کیا ہے؟ گھر میں ہم کام ایسے کرتے ہیں جس سے تکلیف ہی تکلیف پہنچے. ہر کام الٹ کرنا ہے. یہ دنیا کے اندر ہم نے بنا لیا کہ گھر میں جا کر ہم نے ہر کام الٹ کرنا ہے. کپڑے اتار کر بیڈ پر پھینک دیے، اپنی جرابیں اتار کر وہ کہیں اور پھینک دی، جوتے جہاں دل کیا وہیں پھینک دیے. یہ ذمہ داری بیوی کی ہے، یہ ذمہ داری بیٹی کی ہے، یہ ذمہ داری گھر کی خواتین کی ہے، وہ اٹھا کر ٹھکانے لگائے. ہمیں نہیں پتا، یہ آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں خام خواہ کی. آپ اپنے آگے کام خود کریں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کیا کرتے تھے، تو اس نیت سے کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، ہمیں اس پر بھی ثواب ملے گا. جوتا اپنے صحیح جگہ پر اتارا، اپنے کپڑے اتار کر جہاں لٹکانے وہاں لٹکائے، اپنی جرابیں صحیح جگہ پر رکھی، گھر کے اندر جو چیز ہے آپ نے آ کر آپ کی استعمال میں تھی صحیح جگہ پر رکھی، اس نیت سے کہ تکلیف کسی کو نہ پہنچے، اس پر بھی ثواب. اور اس نیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کرتے تھے، میں بھی کر رہا ہوں، اس پر بھی ثواب. یہ ثواب ہی ثواب ہے. ثواب کے خزانے ہمارے پاس. اور پھر سنت عمل، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آؤ ایسا عمل ہے کہ اللہ کا پیارا بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارا چھوٹے چھوٹے عمل اپنی زندگی. کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے سنت کے مطابق کھانا کھانا شروع کیا. پانی پینے کے لیے بیٹھے سنت کے مطابق پانی پینا شروع کیا. بسم اللہ پڑھ کر بیٹھ کر 3 سانس کے اندر پیا. اس کے بعد الحمدللہ کا. جتنی یہ سنتوں پر عمل ہوا، ایک ایک سنت پر اللہ نیکیاں بھی عطا فرما رہے، اور سنت کی وجہ سے بندہ اللہ کا پیارا بھی بنتا چلا جا رہا ہے. مسجد میں آنا ہے مردوں نے، مسجد سے نکلنا ہے سنت کے مطابق آئے، سنت کے مطابق نکلے. بیت الخلاء میں جانا ہے جس نے بھی، اور باہر نکلنا ہے سنت کے مطابق جائے، سنت کے مطابق نکلے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں صرف توجہ کی ضرورت ہے. توجہ کرتے چلے جائیں، نیکیوں کے انبار لگتے چلے جائیں. اس لیے پہلی بات جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ نیکی کا موقع آئے تو اس کو گنوانا نہیں ہے. نیکی کا موقع آئے گنوانا نہیں، اور سوچ سوچ کر نیکی کرتے رہنا چاہیے کہ میرا یہ عمل کس طرح نیکی بن جائے. میں صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک، ہم میں سے ہر آدمی، ہر خاتون جو آئی ہوئی وہ سوچیں کہ ہم صبح سے شام تک اپنے ہر کام کو کیسے عبادت بنائیں، اور شام سے لے کر صبح تک کے ہر عمل کو کیسے عبادت بنائیں. یہ سوچ لیا، انشاءاللہ آپ کا ہر عمل عبادت بننے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ دل میں عطا فرما دیں گے. بس اس کی نیت ہو. یہ ہمارا سارا دن عبادت والا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ کے فرما بردار بنیں گے کہ نہیں بڑھیں گے؟ نیکیاں بڑھیں گی کہ نہیں بڑھیں گی؟ نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی. حالانکہ کام تو کرنے، یہ نہیں کہ کام نہیں کرنے، یہ کام ہم نے کرنے. ہم نے ملازمت بھی کرنی ہے، ہم نے دکانداری بھی کرنی ہے، ہم نے کاروبار کے لیے بھی جانا ہے. خواتین نے گھر میں کھانا بھی بنانا ہے، اور گھر کے اندر انہوں نے صفائی بھی کرنی ہے، بچوں کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے. یہ روزمرہ کے کام ہے. ان میں صرف توجہ کر لے، نیت اچھی کر لے، اور توجہ کر کے جب ان اعمال کو کریں گے ایک ایک پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے رہے. اور دوسری چیز کیا ارشاد فرمائی؟ جو برائی لے کر آیا، برائی لے کر آیا، گناہ، اللہ کی نافرمانی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بتائیں یہ عمل حرام تو نہیں ہے نا؟ اس کا کیا مطلب حرام تو نہیں ہے تو آپ کر لیں گے اس عمل کو؟ بتایا ناجائز ہے، عمل کرنے کی اجازت نہیں، کہا حرام تو نہیں ہے نا؟ حرام نہیں اور ناجائز نہیں ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق کرنا چاہ رہا ہے؟ جو حرام ہے وہ بھی کرنا ناجائز، جو ناجائز ہے وہ بھی کرنا ناجائز. اس کا مطلب دل کے اندر گڑبڑ ہے. یہ مطلب چھوٹا گناہ ہے، چھوٹا کر لیے کوئی نہیں، ایک دوسرے کو بتا نہیں کوئی کچھ نہیں ہوتا. چھوٹا گناہ بھی بڑا گناہ بن جاتا ہے اصرار کرنے سے. گھر کے اندر ہے کوئی آدمی ایسا ہو کہ وہ کہے جی گھر میں بڑا انگارہ، آگ کا انگارہ، یہ تو کپڑوں میں نہیں رکھیں گے، چھوٹی سی چنگاری یہ کپڑوں میں رکھ لیں گے، کوئی بھی تیار نہیں ہے. چھوٹی سی چنگاری کو رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. بلکہ چنگاری اگر کوئی آدمی چولہے کے اندر آگ لگانے کے لیے دیا سلائی جلائی، اس کی کوئی چنگاری اڑ کر کہیں فوراً بجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہیں آگ نہ لگ جائے. تو چنگاری اور انگارہ دونوں کا کام ہے کہ آگ لگانا. گناہ صغیرہ ہو کبیرہ ہو دونوں کا کام ہے اللہ سے دور کرنا. اگر صغیرہ کے اوپر اصرار رہا، یہ بار بار کرتے رہے، یہ بھی کبیرہ بن جاتا، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا. یہ یاد رکھنا چاہیے. لیکن معاملہ چوپٹ ہے بس کہ یہ تو چھوٹا گناہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں. چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہے تو اللہ کی نافرمانی نا. اللہ کی نافرمانی کیسے کریں گے ہم؟ رب کی نافرمانی تو کرنی نہیں ہے، رب کی تو فرما برداری کرنی. یہ چھوٹا سا گناہ بھی بندے کو پکڑوا دیتا ہے، پھنسوا دیتا ہے.
یہ چھوٹا سا گناہ بھی جس کو ہم سمجھتے نہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک عورت نے ایک بلی کو گھر میں باندھ لیا. حدیث شریف میں بلی کو باندھ لیا, اس کو کھانے پینے کی کوئی چیز نہ دی, نہ ہی اس کو چھوڑا کہ وہ جا کر زمین سے اپنا خود کھانا ڈھونڈ کر کھا لے, مر گئی. اس کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کو جہنم میں داخل کر دیا. یہاں نہ نماز کا ذکر ہے کہ نماز چھوڑی, نہ روزے کا ذکر ہے, کسی چیز کا ذکر نہیں, یہ ذکر ہے. یہ چھوٹے عمل پر بھی پکڑ ہو جاتی ہے, چھوٹے عمل پر بھی پکڑ ہو جاتی ہے. ایک حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ ایاکی و محقرات الذنوب, اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے معمولی سمجھے جانے والے گناہوں سے بھی بچاؤ. کیوں؟ فرمایا اس لیے فإن من اللہ طالبہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ کی طرف سے اس کی بھی قیامت والے دن باز پرس ہونے والی ہے. اسے چھوٹا گناہ کرنے کا نہیں, چھوڑنے کا ہے. ہمارا دستور بن گیا کرنے کا, نہ کرنا. گناہ تو کرنے کی چیز ہی نہیں ہے, گناہ تو چھوڑنے کی چیز ہے. کرنے کی چیز تو نیکی ہے, کرنے کی چیز تو نیکی کے مطابق بندہ عمل کرتا رہے, کامیاب ہوتا رہے گا, اللہ کا فرمانبردار بنتا رہے گا. اصل چیز یہ ہے. اس لیے یہ دو باتیں ذہن میں رکھنی, ایک یہ نیکی لے کر آیا قیامت والے دن, نیکی تب لے کر آئیں گے جب نیکی محفوظ رہے گی, ہمارے نامہ اعمال میں رہے گی, مرتے دم تک ہمارے پاس رہے گی, تو ہم قیامت والے دن اللہ کے پاس لے کر جائیں گے. اور جو برائی لے کر آیا کہ برائی کی, اس برائی پر جم گیا, اگر برائی سے توبہ کر لی, برائی سے معافی مانگ لی, اللہ کے سامنے آ کر گڑ گڑا لیا, تو یہ برائی ختم ہو گئی. برائی جب ختم ہو گئی تو برائی اس کے ذمہ باقی نہ رہی. اب یہ اللہ کے پاس برائی لے کر نہیں جائے گا, بلکہ اللہ کے پاس نیکی لے کر جائے گا. تو نیکی لے جانا, برائی لے جانا, یہ ہے اصل. اس لیے ہم میں سے ہر ساتھی یہ کوشش کرے, ہر خاتون یہ کوشش کرے, جو بھی خواتین بچیاں, وہ اپنی زندگی سے گناہوں کو نکالیں, کم کریں گناہوں کو نکالیں. ایسا نہیں کہ گناہ بڑھ رہے ہیں, بڑھے نہیں, کم ہو. میری زندگی میں خود اپنا حساب کتاب کروں کہ میری زندگی میں کتنے گناہ ہیں. 20 گناہ ہیں مثلا, تو میں ایک گناہ چھوڑنا شروع کر دوں, میری زندگی میں ایک گناہ کم ہو, نیکیاں بڑھا دوں. یہ جو میں نے چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کی ہیں, یہ وہ ہیں آسان نیکیاں ہیں. ان کی طرف اگر توجہ ہو گئی نا, نیکی کو کھینچتی ہے, نیکی کو کھینچتی ہے, انشاءاللہ گناہ بھی چھوٹیں گے, نیکی کی طرف بڑھیں گے ہم. آج ہمیں گناہ کی طرف کھینچ رہا ہے, ایک گناہ دوسرے کی طرف, دوسرا گناہ تیسرے کی طرف, تیسرا گناہ چوتھے کی طرف کھینچ رہا ہے, جس کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. میرے اور آپ کے بیٹھنے کا مقصد ہی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ مجھے اس مکہ کے رب کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے. مکہ وہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا ہے, مکہ مکرمہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تمام شہروں میں سب سے زیادہ فضیلت عطا فرما رکھی ہے. اس بیت اللہ کے اندر جو حرم کی حدود ہے, اس میں کسی جانور کو بھی مارنے کی اجازت نہیں. انسان تو دور کی بات, جانور کو بھی شکار بھی نہیں کر سکتے. کسی کا شکار کرنے پر بھی جزا ہے, اس کا بدلہ دینا پڑے گا. وہ ایک خاص احکامات ہے, اس میں حرمت ہے, عظمت ہے اللہ تعالیٰ کی. کسی چیز, ہر ایک چیز امن والی ہے. تو اس شہر میں ان کو اشارہ ہے, تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے امن والا شہر عطا فرما رکھا ہے. مکہ مکرمہ, ساری دنیا کے اندر اس وقت غارت گری ہوتی تھی, لوٹا جاتا تھا, ڈاکے ڈالے جاتے تھے. یہ مکہ والے آرام سے رہتے تھے, ان پر کوئی غارت گری نہیں کرتا تھا, مکہ کی وجہ سے, بیت اللہ کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, آپ کہہ دیجئے مجھے تو حکم دیا گیا کہ یہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں. ایک یہ, اور دوسرا یہ کہ میں فرما برداروں میں سے رہوں, اور تیسری بات یہ میں قرآن کی تلاوت کروں. قرآن کی تلاوت, اس پر میں بڑا عرض کر چکا. قرآن کی تلاوت وہ ہے جس کا اللہ نے حضور کو بھی حکم دیا, آپ تلاوت کریں. آپ اندازہ لگائیں قرآن کریم کی تلاوت کا کیا مقام ہے, کیا عظمت ہے, کیا اہمیت ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا گیا آپ بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اور آج ہماری زندگی میں قرآن کی تلاوت ہی نہیں ہے. قرآن کی تلاوت نکل چکی ہے, قرآن کی طرف توجہ ہی نہیں ہے کہ قرآن سے ہم جڑے, کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں, روز کچھ نہ کچھ تو قرآن سے جڑ جائیں, روز قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں. ایسا اپنی زندگی میں لانا ہے. بہت سارے افراد میں صرف چند افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں روزانہ. بعض ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ, آج بھی ایسے موجود ہیں کہ جن کا ماہانہ ایک قرآن ختم ہو رہا ہے الحمدللہ. اب بھی عام دنوں کے اندر ماہانہ ایک قرآن ختم ہو رہا ہے, بہت اچھی بات ہے. ایک قرآن ختم ہونا بڑی سعادت کی بات ہے الحمدللہ. اس پر اللہ بہت کچھ دینے والے. ایک قرآن کریم بھی آسان نیکی, ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. کیا اس میں کوئی کام مزدوری کرنی پڑے گی, کچھ کرنا پڑے نہیں. مسجد میں آئے, مرد مسجد میں آئے تو اب 5 منٹ پہلے آپ کے پاس موجود ہے, 5 منٹ بعد میں موجود ہے. آپ 5 منٹ کے لیے قرآن کھول کر بیٹھ جائیں, ایک صفحہ پڑھ لیں, ایک رکوع پڑھ لیں, آدھا صفحہ پڑھ لیں. خواتین گھر کے اندر نماز کے لیے جب مصلی بچھاتی ہیں, قریب میں قرآن کریم بھی رکھ لیں. اب نماز پڑھ کر تھوڑا سا ٹائم قرآن کریم بھی پڑھ لیں, تلاوت بھی کر لیں, 1 رکوع کر لیں, 2 رکوع کر لیں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ موقع آئے گا, ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے. قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط جوڑیں.
اس کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، تب جا کر کام بنے گا۔ جب جتنا مضبوط ہوتا جائے گا اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی ہوتی چلی جائے گی، دل کو سکون بھی ملے گا، زندگی کے اندر بھی اللہ سکون دیں گے، اور آخرت میں سکون تو ہے ہی۔ اب فرمایا اس قرآن کریم کو پڑھو، اس کے بعد کیا ہے، جو ہدایت پر آ گیا، ہدایت کا فائدہ خود اسی کو ہے، اللہ کو فائدہ نہیں، اسی کو ہے، اور جو گمراہ ہو گیا تو پھر آپ سے فرمایا میں تو ڈرانے والا ہوں، میں تو بتانے والا ہوں، میں تو بتا سکتا ہوں، اگر کوئی اس کے باوجود بھی باز نہیں آتا تو یہ اس کی مرضی ہے، اور آخرت میں اس کے ساتھ جو معاملے ہوں گے وہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی کہ اللہ تعالیٰ عن قریب اپنی نشانیاں دکھائیں گے تو یہ جتنے لوگ دنیا میں تسلیم کرنے والے نہیں یہ بھی مان لیں گے، یہ بھی مان لیں گے، اور اللہ کو پتا ہے کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا۔ یہ ساری بات کا خلاصہ اس سورۃ النمل کے اندر یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اور نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے، ہر برائی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس بات کی کوشش کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، يا إله العالمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا حلیم، یا کریم، یا واسع المغفرہ، یا حلیم، یا کریم، یا واسع المغفرہ، یا ذا الجلال والاکرام، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ مولا کریم، مولا کریم، اے الہ العالمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، ہم نے پڑھا جو نیکی لے کر آئے گا، جو کلمہ لے کر آئے گا، کل قیامت کی گھبراہٹ سے وہی بچ سکے گا۔ مولا کریم، اے الہ العالمین، ہم سب کو انہی لوگوں میں شامل فرما دیجئے۔ مولا کریم، ہمیں، ہماری نسلوں کو، قیامت تک آنے والی ذریت اور اولادوں کو یا اللہ انہی لوگوں میں شامل فرما دیجئے۔ مولا کریم، اے الہ العالمین، کفر سے، کفر والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنا ایمان بچا بچا کر اپنے ساتھ قبر میں لے جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم، اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، اس دور کے اندر جب ہر طرف سے ہمارے ایمان پر حملہ ہے، یا اللہ ہمارے ایمان کی، ہمارے نسلوں کے ایمان کی، یا اللہ دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے پیچھے ہر طرف سے حفاظت فرما دیجئے۔ ہمیں قرآن سے مضبوط تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم، اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے، گھروں میں جو بیمار ہے، دوستوں احباب میں جو بیمار ہے، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا، کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، امید رکھتے ہیں یا پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور فرما۔ ایک خاتون کی طرف سے بھی پیغام آیا ہے، وہ بھی اپنے گھر میں کسی پریشانی میں ہے، مولا کریم انہوں نے جس پریشانی کے لیے کہا یا اللہ ان کی وہ پریشانی دور فرما دے۔ مولا کریم، اے الہ العالمین، ہمارے گھروں میں اتفاق، اتحاد، محبت پیدا فرما دے، اختلافات اور جھگڑوں کو ختم فرما دے۔ مولا کریم، شوہروں کو اپنی بیویوں کے ساتھ نرم دلی کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما، بیویوں کو اپنے شوہروں کی فرما برداری کرنے والا بنا دے۔ مولا کریم، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا تارا اپنا پیارا بنا لیجئے۔ مولا کریم، ہمارے گھروں میں یا اللہ مسجدوں والا ماحول بنا دیجئے، نماز والا ماحول بنا دیجئے، قرآن والا ماحول بنا دیجئے، سنتوں پر عمل کرنے والا ماحول بنا دیجئے۔ یا اللہ ہر ایک کو ایک دوسرے کے لیے دین میں معاون بنا دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو ہر قسم کے گناہوں سے بچا دیجئے۔ یا اللہ اپنے موبائل کو یا اللہ صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک استعمال کرنے والا بنا دیجئے۔ موبائل کی گندگیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، موبائل کی گندگیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، گندی سائٹوں کی طرف، گندگی کی طرف لے جانے والی ہر چیز سے ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ یا اللہ دل میں اپنا نور پیدا فرما دے، یا اللہ دل میں اپنا نور پیدا فرما دے۔ یا اللہ نیکیوں کے موقع زیادہ سے زیادہ عطا فرما، نیکیوں کے موقع زیادہ سے زیادہ عطا فرما، صبح سے شام، شام سے صبح تک زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا والا بننے کی توفیق عطا فرما، اپنے ہر عمل میں اپنی نیت کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم، اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، جاگنا سونا، غرض ہر کام اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو کچھ میں نے کہا ساتھیوں نے سنا، ہم سب کے دلوں میں اخلاص پیدا فرما اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ جن جن مختصر
پر نیکیوں کا ذکر ہوا، آسان نیکیوں کا ذکر ہوا، یا اللہ ان پر بھی عمل کرنے والا بنا دے، ان کے علاوہ اور جتنی نیکیاں ان پر بھی عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری زبان کو قرآن کریم کی تلاوت سے یا اللہ معمور فرما دیجئے۔ مولا کریم اے الہ العالمین یا ذل جلال والاکرام ہمارے دلوں کی ٹھنڈک، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک یا اللہ اپنے قرآن کو بنا دیجئے۔ قرآن سے یا اللہ ایسا تعلق بنا دے صبح و شام ہم اس کی تلاوت کرنے والے بن جائیں۔ اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا اللہ یا ارحم الراحمین، جتنے بھی حاضرین موجود ہیں، جتنی بھی خواتین موجود ہیں، ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں ہیں اپنی بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے عزیز و اقارب کے بارے میں یا اللہ سب نے ایک تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ پوری امت کو یا اللہ پورے کے پورے دین پر چلنے والا بنا دیجئے۔ اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے اندر جو اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، یا اللہ ختم فرما کر پوری قوم کو ایک اور نیک بنا دے، پوری قوم کو ایک اور نیک بنا دے۔ یا اللہ جتنے دین کے خلاف سازشیں کرنے والے ہیں، تدبیریں کرنے والے، ان کی سازشوں کو، ان کی تدبیروں کو ختم فرما کر یا اللہ اپنی تدبیر ان پر غالب فرما کر یا اللہ اسلام کا جھنڈا بلند فرما دیجئے۔ مولا کریم الہ العالمین ہمارے دلوں میں قرآن و حدیث یا اللہ پہلے نمبر پر کر دیجئے، اپنی رضا پہلے نمبر پر کر دیجئے، اپنے احکام پہلے نمبر پر کر دیجئے۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا ارحم الراحمین اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیجئے، اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ نعمتوں کے خوب سے خوب مواقع عطا فرما۔ آج تک آپ نے نعمتوں میں رکھا، مرتے دم تک اسی طرح نعمتوں میں رکھیے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ یا اللہ غیب کے خزانوں سے ہمارے سارے کام پورے فرماتے رہیے۔ اے الہ العالمین صرف اپنا محتاج رکھیے، اپنا محتاج رکھیے۔ کامل یقین یا اللہ اپنی ذات پر نصیب فرما دیجئے، کامل یقین اپنی ذات پر نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم الہ العالمین ہم سب کی تکلیفیں، بیماریاں، دکھ، درد سب دور فرما دیجئے۔ یا اللہ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے یا اللہ بغیر مانگے عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔